افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں, سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں, دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں, نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں, وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا, کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ, لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں, ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا, اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے, رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے, تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں, ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ, پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا, پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ, تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے, لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا, اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے, نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے, کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں, نماز کے لیے نہیں آ رہے, اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں, آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں, کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا, بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا, جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں, ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے, اجازت نہیں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ, کچھ بھی کرو, اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو, چھوڑ دو. جاب نہیں, پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی, آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ, کہتے ہیں کہاں جا کے, میں بھائی واش روم میں پڑھ لو, واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر, وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں, حرام ہے, ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں ہے, جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے, جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ, اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن 1-2 واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں, جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, اور رش اتنا تھا, حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی, کراچی سے ہی جاتی تھیں, ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے, جگہ ہی نہیں, رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً, تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے, صوفی صاحب. لوگ پھر تانے دینا شروع کر, بھائی صوفی نظر نہیں آ رہا ہے, یہاں کوئی نماز پڑھے گا, پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے, بعد میں توبہ کر لینا, قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا, یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے, اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو, نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے, قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو, اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی, سواری پہ بیٹھو, گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے,
खुशू खुजू के साथ। अभी जंग हो रही है, अल्लाह अभी क्या, जब जंग खत्म हो जाए कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर बहुत डबल सजदा करेंगे हम, बहुत लंबे लंबे क़याम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नमाज मुकर्ररा औकात में फ़र्ज है, वो टाइम गुजर जाएगा अगर जंग खत्म होने का इंतजार करोगे। बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ रही समझ में तो जैसे जिंदगी गुजर। फरिश्ते बहुत अच्छी तरह से उर्दू में भी समझा देंगे कब्र में। वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा अब तो आपको सब बताना पड़ेगा। और हकीकत है, मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ होगा। जो भी कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तो जब दुनिया से जाएगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा उसको, सब बताना पड़ेगा भाई। तो मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में फ़र्ज है। तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो जगह नहीं है। अच्छा, मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, तो वो ऐसी थोड़ी उम्र हो तो लोगों में रोब भी होता है ना। उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो ऐसे छोड़ दें भाई, और सुन्नतें अब चलो मजबूरी है छोड़ देता हूँ, 2 फ़र्ज़ तो पढ़ने हैं। लोगों ने कहा जगह नहीं है। मैंने कहा जगह बन जाएगी, क्योंकि फ़र्ज़ जो नमाज में फ़राइज़ अदा करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, वो जगह चूँकि लोगों के चप्पल थे तो उसमें ख़तरा था कि नापाक होगी, तो एक चादर थी मेरे पास, वो मैंने ऐसे नीचे डाल दी, बिछाने की भी जगह नहीं थी। नीयत बांध ली, अंदाज़ा पहले लगा लिया था क़िबला किस तरफ है। नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल पर ऐसी ऐप्स आ रही हैं, उससे फ़ौरन पता चल जाता है क़िबला किस तरफ है। अंदाज़ा था मुझे, रुख किया हमने। अब यूँ करने में तो कोई नहीं रुकावट डालता ना, यूँ करो, नीयत बांध लो भाई। अगर हाथ उठाने की भी जगह नहीं है तो हाथ ना उठाओ, ये रफ़ुल यदैन तो कोई वाजिब नहीं है। अल्लाहु अकबर कह लो और नीयत बांध लो। हाथ बांधने की जगह नहीं, हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ भाई। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई। रुकू में जब आप घुसे रुकू करेंगे तो मैं सोचता था W11 कितनी भी भरी हुई हो, कंडक्टर जब एक दरवाजे से चढ़ के दूसरे दरवाजे पे किराया लेके निकल सकता है, तो हम इतने रश में सिर्फ एक रुकू की जगह हमें क्यों नहीं बन सकती। तो रुकू हमने किया, झुकना है ना रुकू में, बस झुक जाओ, बस लोग खुद ब खुद साइड पे हो जाते हैं भाई। उसके बाद आप जब सजदा करो तो सजदा नाम है, वैसे तो प्रॉपर सजदा करना चाहिए, जगह नहीं है तो भाई माथा किसी तरह जमीन पे टिकाना है। आप माथा जमीन पे टिका दिया जाके, तो 2 रकत तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, खड़ा हो गया मैं। फिर लोगों ने कहा यार ये, मैंने कहा हो गई, बस 2 फ़र्ज़ पढ़ने थे, हो गए, ऐसी की तैसी, जो मर्जी करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो सही है ना, क्योंकि तुम्हें तो खुद चाहिए जगह दो ना। और बाज़ दफ़ा लोगों को शर्म आ रही होती है, हम सबके सामने नमाज पढ़ेंगे, लोग बोलेंगे तो बहुत बड़ा सूफ़ी है। तो याद रखो, शर्म इन कमबख्तों को आनी चाहिए जो नहीं पढ़ रहे, इन कमबख्तों को आनी चाहिए भाई। तुम भी तो ईमान के दावेदार हो। अगर तुम ये कहते हो कि हम इस्लाम को नहीं मानते, तो फिर पूरा इस्लाम से रिश्ता ख़त्म करो। फिर आप वसीयत में लिखो कि मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करना है, मुझे हिंदुओं के मेरी चिता को आग लगाई जाए ठीक है ना, ये लिख के जाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता लिखे कि भाई मैं चूँकि नमाज नहीं पढ़ता और मैं मानता हूँ ये टाइम वेस्टिंग है और ये क्या मौलवियों ने नमाज रखा हुआ है, तो लिखो कि मेरी चिता को, एक हिंदू अभी मुसलमान हुआ है, तो मैंने, वो मुझे कह रहे थे कि मैं लाइव सबके सामने कलमा पढ़ूंगा ना, तो मैंने कहा चलो हमारे बयान में आपको लाइव हम ले लेंगे। बयान सुनते थे, अल्लाह का शुक्र है वहाँ इंडिया में उनको ईमान की तौफीक मिली। तो हिंदू होने के बावजूद मेरे बयान बड़े शौक से सुन रहे थे, कह रहे हैं सुनते सुनते मेरा दिल किया कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, अल्लाह ताला कायम रखे। तो मैंने कहा लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, तो उन्होंने कहा मैं सबके सामने। फिर मुझे ख्याल आया भाई इतवार में तो टाइम अभी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा अगर आप उससे पहले मर गए, उन्होंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर फ़ोन पे ही कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, माशाल्लाह मुसलमान हो गए, बयान भी सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि हिंदुओं में जब माँ का इंतकाल होता है तो बड़ा भाई है जो चिता को सबसे पहले आग लगाता है। मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो दुनिया से जाने वाली। तो मैंने तो उनको समझाया अपनी माँ को मुसलमान कर लो, कह रहे वो नहीं होगी, वो नहीं होती। कहने का मेरे लिए मसला ये है कि उनके इंतकाल के बाद चिता को आग सबसे पहले मेरी जिम्मे नहीं लगाई तो पूरा ख़ानदान खड़ा हो जाएगा। अब उनका केस चल रहा है, मैंने उनको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नंबर दिया हिंदुस्तान में कि उनसे रब्ता करें, वो आपकी मदद करेंगे। तो हिंदू तो चिता को आग लगाते हैं भाई, जो नमाज नहीं पढ़ते। तो आप भी अगर नहीं मानते नमाज को, जो ज़्यादातर ये फवाद चौधरी माजरत के साथ इस तरह के लोग बार बार उलमा को बुरा भला कह रहे होते हैं ना, इनको आप वसीयत लिखो कि मेरे मरने के बाद कोई मौलवी मेरे जनाजे के करीब नहीं आएगा, मेरी नमाज जनाजा कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा।
تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ, تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم, پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا, 1:05 ہے تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہے صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا, انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے, ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھونپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے, جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے, حضرات اذان ہو گئی ہے, مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے, آپ کو بتایا آپ آ جائیں, مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے, وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مستقل بنیادوں پہ بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ, نہیں آنا نہیں آ, یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے, نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے, نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغا, نہ راتیں چھوٹی ہوں. حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے, اذان کہو. پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہو, اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی, یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت, اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی, اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے, جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت سے, اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی, اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر.